آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں. کچھ کا یہ خیال تھا کہ آخرت ہے، لیکن جیسے ہم یہاں اچھی کنڈیشن میں ہیں تو وہاں بھی بہت اچھی کنڈیشن میں ہوں گے. خوش فہمیاں. کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی مورتیاں بناتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے کل قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے. یہ تینوں فرقے پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. آخرت کا انکار کرنے والے بھی، اور آخرت کو مان کے یہ سمجھنے والے کہ ہم نے ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. دو چار نیکیاں کی ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک ہسپتال بنا دیا تھا اور ایک دفعہ ہم نے ٹوپی پہنی تھی اور ایک دفعہ ہم نہائے بھی تھے، لہذا ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ایک دفعہ حج بھی کیا تھا ہم نے، تو یہ خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ تیسرا فرقہ کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں آخرت میں بخشوا دیں گے. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، سب جہالت کی باتیں. اللہ کے ہاں ایک ہی اصول ہے، ایک ہی ضابطہ ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا سزا ملے گی. ومن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اسے اس کا بدلہ ملے گا. عمل ہے، عمل فوکس کس کو کرنا ہے؟ عمل کو. باقی جو بزرگ ہیں، جو پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کی طرح کے انسان ہیں، ان سے بھی سوال ہوگا. کوئی اللہ کا ایسا لاڈلا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جسے جماعت کی نماز معاف ہو جائے. کتنے پیر ہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی خانقاہیں کھول کے. بہت سے تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی خانقاہ میں. تو یہ مسجدیں کیوں بنی ہیں بھائی؟ جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ حرم میں جا کے نہیں پڑھ رہے امام حرم کے پیچھے. تو بار بار وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ومن اراد الآخرہ وسعی لها سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور آخرت والی کوشش کرے گا اس کو جنت ملے گی. آخرت والی کوشش اگر نہیں کرتا، اخپل طریقے سے کوشش کرتا ہے، خود سے ڈبل محنت بھی کر لے گا، تو جنت کے خواب صرف خواب ہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پبلک ہے نا، پبلک، کیونکہ یہ عادی ہو چکی ہے الٹی سیدھی باتیں سننے کی، سیاسی لیڈروں کی الٹی سیدھی تقریریں، جذباتی، تو ان کو مذہبی رہنما بھی وہی اچھا لگتا ہے جو جذباتی باتیں کرتا ہو، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہو. عملی دنیا میں کیا کیا ہے اس کو فوکس نہیں کرتے. روتا دھوتا زیادہ ہو، بس لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی نیک ہے کیونکہ یہ روتا زیادہ ہے. حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی پادری کو دیکھا جو رو رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، عبادت کر کر کے یا رو رو کے، واللہ عالم. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اسے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ جو اللہ نے اس سے ہلکا کام بتایا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے ہلکا کام کیا ہے بھائی؟ اپنا عقیدہ درست کر لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہو، پھر اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھ لو کافی ہے. لیکن بس کیونکہ لوگ پھر بزرگ نہیں کہیں گے. بزرگ کا مطلب آپ تھوڑے سے یونیک نظر آئیں، ممتاز نظر آئیں، کچھ ہٹ کے. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، ذرا ہٹ کے، ذرا ہٹ کے. اسٹائل تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ کے. جبکہ پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض یہی ہوتا تھا کہ ان کی لائف بالکل نیچرل اور نارمل لائف ہوتی تھی، لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بزرگ کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت پرانا ہے.
ظاہر ہے پیغمبر سے بڑا بزرگ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو وہ کہتے تھے یہ کیسے پیغمبر ہیں, یہ تو شادی بھی کرتے ہیں, یہ تو کھاتے بھی ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں. مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کا ہمارے ہاں دینداری کا ایک تصور آ گیا ہے, جس سے بدعتوں کی ایک لائن لگ گئی ہے. بزرگ نارمل نہیں ہوتا. ہم ایک دفعہ گئے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, تو وہ کسی نے کوئی لطیفہ سنایا تو ان کو ہنسی آ گئی. تو ایک نے کہا یہ کیسے بزرگ ہیں, یہ تو ہنس رہے ہیں. یہ بزرگ ہنستے بھی ہیں؟ ہم نے کہا وہی ہاں, یہ ایسے نہ ہنسے کہہ کے لگا کے جیسے بازاری لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, عجیب سی. بعض لوگ ایسے ہنستے ہیں کہ جیسے ٹائر کا پنچر ہو جائے نا تو ہوا نکلتی ہے. کوئی ہنسنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن ہنسے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, ایسے کہہ کے لگا کے نہیں ہنستے تھے, لیکن یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے. وہ تو بہت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت اونچی شان تھی نا, لیکن نارمل لوگ نہیں ایسے ہوتے. بعض دفعہ ہنستا بھی ہے انسان, صحابہ بھی ہنستے تھے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نماز پڑھا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک صحابی آئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے, کہیں گڑھا تھا, ان کا پاؤں پھسلا, وہ اس میں گر گئے. تو چند صحابہ کی ہنسی نکل آئی قہقہے کی حد تک. وہ ہوتا ہے نا کوئی انسان جا رہا ہوتا ہے, ایسے آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے, مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں, بندہ جا رہا ہے ایک دم پاؤں پھسلا, کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی, کوئی ایسا زخمی نہیں ہوئے, بس سلپ ہو گیا, تو انسان کو ہنسی آ جاتی ہے. تو صحابہ کو بھی ہنسی آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جن نے قہقہ لگایا ہے وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ نماز میں اگر قہقہ لگا کے کوئی ہنسے گا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. البتہ دوسرے فقہا کہتے ہیں حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, لیکن حنفیہ کہتے ہیں ضعیف نہیں ہے, حسن ہے. تو وہ حدیث میں ظاہر ہے صحت میں اختلاف ہوتا ہے, جو صحیح سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا, جو نہیں سمجھتے, کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا بھی کیا ہے, ایک اجتہادی فیصلہ ہے, اجتہاد ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غصے سے ڈانٹو کہ تم ہنسے کیوں ہے بھائی, تم میرے صحابہ ہو, میری محفل میں بیٹھتے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا, ہنسی آ گئی. بھائی ایک انسانی فطرت ہے, اور نارمل لوگ اور نیچرل لائف جن کی ہوتی ہے نا دنیا میں, کوئی کام وہی لوگ کرتے ہیں. جو بھی عام روٹین سے ہٹ کے جو بندہ چلے گا نا وہ اپنی ذات تک محدود ہو جائے گا, وہ لوگوں کو, وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگ کیا اعتراض کرتے تھے, مالی حاضر رسول, اس رسول کو کیا ہو گیا, یاکل الطعام, یہ کھانا بھی کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اب تو میرا بازاروں میں جانا بہت کم ہو گیا ہے, پہلے تو میں گھر کا سارا سودا سارا خود ہی خریدتا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے مفتی صاحب آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں, آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں, آپ کو تو ہم امریکہ سے آئے ہوئے نا ایک صاحب, ہم تو امریکہ میں آپ کو سنتے ہیں, نیو یارک میں ہمارا پورا گھرانہ آپ کو سنتا ہے, آپ ٹماٹر خرید رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی گھر میں جب سالن پکتا ہے تو ٹماٹر تو اس میں ڈلتا ہے, ٹماٹر نہیں لے کر آئیں گے تو اس سے بڑا اعتراض گھر والوں کو ہوگا, آپ کو ٹماٹر لینے بھیجا تھا آپ بغیر لیے آ گئے, تو یہ ہوگا نا. تو بزرگ کا تصور خاص طور پر بدعتیوں نے تو عجیب و غریب بنا دیا ہے. کسی نے بزرگی کرامتوں کو کہا, کسی نے بزرگی کہا کہ جو چل نہ سکتے ہوں خرامہ چلتے ہوں, کسی نے یہ بھی کہا کہ جو کرونا میں احتیاط نہ کرتے ہوں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. آج کل یہ بھی ایک چل رہا ہے, یہ بھی بزرگی کا ایک معیار چل رہا ہے کہ یہ کرونا سے ڈرتے مرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں ڈرتے, اور جو ڈرتے ہیں وہ کیا ہیں, وہ بزرگ نہیں ہیں, ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. یہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے.
ڈرتا بزرگ واقعی نہیں ہے. ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں, آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈر نہیں رہا, الحمدللہ مرنے کے لیے اس طور پہ تیار ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, وہ تیار ہے. وہ الگ بات ہے آخرت کی تیاری نہیں ہے, اس لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا. اس لحاظ سے اللہ سے زندگی مانگتے ہیں کہ کچھ سدھرنے کا موقع مل جائے. لیکن ویسے مرنے سے ڈر کے کیا کرنا ہے, تو مرنا تو ہے آج نہیں تو کل.